دین اسلام میں خلوت اور تنہائی کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کا اصلی اور صحیح کردار سامنے آتا ہے۔ اسی لیے اس وقت میں انسان اپنے رب کے سامنے جس حالت میں پیش آتا ہے ویسا ہی اس کے لیے بدلہ اور ثواب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس موقع پر اس کی آنکھوں سے چند قطرے بہہ پڑتے ہیں آنسو کے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن حساب کتاب، جنت اور جہنم کے فیصلے بعد میں ہیں، اللہ تعالیٰ احترام اور عزت کے ساتھ اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا، کیونکہ اس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو لوگ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لہذا انسان کے لیے تنہائی کا وقت بہت قیمتی ہے، اور اس تنہائی کے وقت میں اپنے رب کی یاد، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی مخلوق میں غور و فکر انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے۔ اسی خلوت کو سامنے رکھتے ہوئے دین اسلام نے ہمارے لیے ماہ رمضان میں اعتکاف کی ایک عبادت مسنون قرار دی ہے۔ یہ اعتکاف خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنے کا نام ہے۔ دین اسلام میں رہبانیت اور تصوف نہیں ہے، دین اسلام میں زہد اور تقوی ہے، اور اسی زہد اور تقوی کی بنیاد پر دین اسلام نے 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے کا مشروع قرار دیا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال تک آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، بلکہ بعض روایات میں آخری سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات کی تلاش میں کیا تھا جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا آئیے اپنے اس وقت کو غنیمت جانیے، اپنی اس خلوت کو، اپنی اس تنہائی کو اپنے رب کی یاد کے لیے موقوف کیجیے، اعتکاف کیجیے۔ دنیا کے مسائل اور معاملات سے دور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے جب بندہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھتا ہے تو یہ کام ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، اور یہ کام اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے رب کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی رحمتیں حاصل کرنی ہیں، اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ برکات کو سمیٹنا ہے، اور ان برکات کو سمیٹنے کا اس سے بہترین کوئی اور موقع اور انداز نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا سے کچھ وقت کے لیے قطع تعلق ہو اور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حق اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔